السلام علیکم دوستو۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کے چوتھے اور آخری حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آدم علیہ السلام زمین کے کس حصے میں اترے؟ حضرت علی سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اور یہاں کے درختوں کا جنت کی ہوا سے تعلق چھوڑا۔ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی تھیں، اسی لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ اہل توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں واسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ ابلیس کو ابلا کے دریا کے کنارے اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ انہیں زمین پر کہاں اتارا گیا۔ پاکیزہ اشیاء کیسے وجود میں آئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف اترے تھے تو ان کے سر پر جنتی درخت کے پتوں کا تاج تھا، مگر زمین پر آتے آتے وہ خشک ہو گیا اور اس کے پتے گرنے لگے، جس سے مختلف اقسام کی چیزیں زمین پر اگنے لگیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف اتارے گا تو وہ جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ توڑ لیتے، لہٰذا جب وہ سرزمین ہند پر اترے تو یہ تمام شاخیں ان کے پاس تھیں۔ جب یہ شاخیں خشک ہو گئیں تو ان کے پتے گرنے لگے، پھر ان پتوں سے تمام نباتات جو ہند کی زمین پر اگتی ہیں زمین پر پیدا ہوئیں۔ جنت کی گندم۔ کہا جاتا ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں گندم کی تھیلی حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس تھیلی میں سے 7 دانے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے نکالنے کا سبب بنا ہے۔ ان دانوں میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو زمین میں پھیلا دو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں ان کو اگا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کو کاٹو۔ آدم علیہ السلام نے کاٹی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھوں سے رگڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا، صرف دانے باقی رہ گئے۔ اس کے بعد وہ 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق آٹے کو گوندا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا توا لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو رگڑا تو آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔ حضرت ابن عباس کا قول اس کے برعکس ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام و حوا کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب دونوں نے اسے کھایا تو ان کے جنت کے لباس اتر گئے اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے، اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کے اندر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے میرے رب، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تمہارے لیے مباح تھیں اور ان سے زیادہ نہ تھیں جن سے منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہیں زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی سے کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا،
کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بالترتیب اسے کاٹا، چھانا، پیسا، گوندھا، پھر روٹی پکائی اور تب کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا، اور وہ اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت کی کھوئی ہوئی نعمتوں پر 100 سال تک روتے رہے اور 40 دن تک کچھ نہ کھایا۔ 40 دن گزرنے کے بعد کھانا پینا شروع ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند سے نکلے تو ان کا ارادہ بیت اللہ کی طرف جانے کا تھا، جس کی طرف جانے کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ یہاں تک آئے، اس کا طواف کیا، تمام ارکان حج بجا لائے۔ میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام و حوا کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ مزدلفہ میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قریب ہوئے، پھر حوا کو ساتھ لے کر ہند کی طرف واپس ہوئے۔ ہند واپس آ کر انہوں نے ایک غار بنایا تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کو وہ چیز سکھائی جو ان کی ستر پوشی اور لباس کی ضرورت پوری کرے، جبکہ بعض کے بقول یہ لباس تو ان کی اولاد کا تھا، خود ان کا لباس تو وہی جنت کے پتے تھے جو انہوں نے اپنے تن پر لپیٹے ہوئے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کا چوتھا اور آخری حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس سلسلے کی باقی تینوں ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔